ہمارے اندر بہت ساری ایسی بدعات جاری ہو گئیں۔ آج ہماری فوتگیوں پہ کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام نے نہیں بتلائے، اللہ کے نبی نے نہیں بتلائے، صحابہ نے نہیں کیے۔ میرے بھائیو، آج فوتگیاں ہوتی ہیں، کتنے ہی کام ہم نے سال ثواب کے نام پہ شروع کر دیے جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تحقیق کیا کریں، پتہ کیا کریں۔ ایسے ہی رہنا یہ کوئی سمجھدار لوگوں کی علامت نہیں ہوتی۔ جو کام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تو ہم صحیح کرتے نہیں۔ یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم دین فوت ہوئے، چند دن کی بات ہے، تو ان کا جنازہ ہوا ہے جنگ میں، اور بتلانے والوں نے بتلایا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا، کہتے ہیں کہ جنگ کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا تھا۔ اور یقین جانیے دکھ کی بات کیا ہے، میں نے وہ جنازہ دیکھا، شرکت تو نہیں کی، سوشل میڈیا پہ دیکھا، 1 منٹ کا پورا جنازہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں نیٹ پہ پڑا ہوا، 1 منٹ کا پورا جنازہ نہیں ہے، چند سیکنڈ اس سے بھی کم ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، عالم دین ہیں بہت بڑے، ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بتلائے ہیں نا مسلمان پہ، مسلمان کے حق ہیں، ان میں آخری حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ یہ تنقید نہیں ہے، دکھ کی بات ہے۔ 1 منٹ کا جنازہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز جنازہ کی دعائیں سکھلائی ہیں، کتنی دعائیں سکھلائی ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، پیچھے جنازہ پڑھنے والا صحابی عرض کرتا ہے کاش کہ آج یہ جنازہ میرا ہوتا۔ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی، اتنی دعائیں پڑھی ہیں۔ سن لیں، میت کے لیے 2 اجتماع ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ آیا ہے تو مسئلہ سمجھ لیں، 2 اجتماع ایک میت کے لیے ہو سکتے ہیں۔ کون سے؟ جنازے کا اجتماع، اور دوسرا قبر پر۔ اس کے علاوہ میت کے لیے جمع ہو کے اجتماع کرنا کسی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، اسلام نے کوئی نہیں بتلایا ہے۔ جو بھی ہے وہ اسلام کے بعد کی ہے، وہ میری اور آپ کی طرف سے ہے کہ یہ بھی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنازے کو پڑھا اور جاندار جنازہ پڑھا۔ اور یہ جنازہ کیا ہے؟ آپ جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے اللہ کے پاس جا کے درخواست کرتے ہیں، اے مالک، ہم تیرے پاس، تیرے حضور، تیرے در پہ حاضر ہو کے اس کے لیے درخواست کرنے آئے ہیں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے بھائی کا جنازہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، اور آئے ہیں اور منہ دکھلائی کر کے چلے گئے ہیں، تو پھر ہمارے جنازے بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کر لیں، وہ انداز اختیار کر لیں جو پیارے نبی نے سکھلایا تھا۔ وہ دعائیں یاد کریں، لوگوں کے جنازوں میں جا کے وہ دعائیں پڑھا کریں، کل آپ کے جنازوں میں بھی کوئی دعائیں پڑھنے کے لیے آئے۔